جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خان صاحب کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر تو درج ہو چکی ہے، لیکن اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اور جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے ایک طرح سے اس کو مسترد کیا ہے۔ اس حوالے سے وہ کیا موقف رکھتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے CNN کو انٹرویو دیا ہے، بین الاقوامی میڈیا کس طرح کور کر رہا ہے خان صاحب کے اوپر ہونے والے حملے کو، ملک بھر میں احتجاج جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور لیڈر کے آج وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں۔ پنجاب کے اندر اقتدار تو ہے لیکن کیا اختیار ہے، اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو ہے، جس طرح آپ کو بھی پتا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ آپ نے ایف آئی آر درج کرنی ہے اور ہر حالت میں کرنی ہے اور 24 گھنٹے کے اندر کرنی ہے، لیکن اس ایف آئی آر کے اندر خان صاحب جن لوگوں کو نامزد کرنا چاہتے تھے ان کو نامزد نہیں کیا گیا، بلکہ سرکار کی مدعیت میں ہی خود ہی ایف آئی آر درج کر لی پنجاب کی پولیس نے۔ اس کے اوپر بڑا ری ایکشن آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے۔ اگر آپ افتخار درانی صاحب کی بات کریں تو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ مدعی کی موجودگی میں پولیس کی مدعیت میں پرچہ درج کیا گیا ہے۔ ثانیہ وزیر آباد میں 11 بندوں کو گولیاں لگیں، ایک بندہ شہید ہوا، لیکن ریاست کو مدعی نظر نہیں آیا۔ انصاف کے یہ افتخار درانی صاحب کی اگلی جو ٹویٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں انصاف کے ساتھ ایسا کھلواڑ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ طاقتور حلقوں نے ملک کو کیسے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ رانا ثناء اور شہباز شریف اس طرح ماڈل ٹاؤن کیسز میں نامزد تھے لیکن ان کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا۔ قوم گوار ہے، خان کا تحفظ قوم پر فرض ہے۔ اچھا، اس کے اوپر بھی آؤں گا کہ خان صاحب کے اوپر جو ہونے والے حملے کے حوالے سے اب تک قوم کا جو رسپانس ہے اور جو احتجاج وغیرہ اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن اب یہ طاقتور حلقوں کی بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ ایک طرح سے وہ کچھ کام نہیں کرنے دیتے یا ہمارے پاس اقتدار ہے، اختیار نہیں ہے۔ اب فواد چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات کی۔ چودھری صاحب نے لکھا کہ یہ ٹویٹ کیا انہوں نے اور اس کو میڈیا نے کور بھی کیا ہے اور یہ ہیڈ لائن بھی لگی ہوئی ہے مختلف نیوز پیپرز وغیرہ میں۔ وزیر آباد ثانیہ کا پرچہ درج نہیں ہو سکا کیونکہ ملک میں رول آف لا نہیں، طاقتور گروہ ملک کے سیاسی اور عدالتی نظام کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب نریندر مودی پاکستان کے لیے کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بات کس سے کرنی ہے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو مودی کا آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ پتہ نہیں ہے پاکستان میں کس سے بات کریں، حکومت سے بات کریں، فوج سے بات کریں یا کسی ایجنسی سے بات کریں، کس کی حکومت ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے جناب یہ ٹویٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فوج ایک مسلمہ طاقت ہے لیکن عوام اب عمران خان کی قیادت میں ایک منظم قوت ہے۔ اداروں کو عوام کے حقوق ماننا ہوں گے اور اس معاملے کا حل ہونا ضروری ہے۔ عوام یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ایک گروہ قانون سے بالا تر رہے۔ ارشد شریف، اعظم سواتی، وزیر آباد حملہ، ان معاملات میں انصاف ہوگا۔ اچھا، اب اگین انہوں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے کوئی طاقتور حلقے ہیں انہوں نے ہمیں ایف آئی آر درج نہیں کرنے دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر کوئی طاقتور حلقوں کا نام نہیں آیا کسی افسر کا جو وہ لکھنا چاہتے تھے تو وزیر اعظم اور رانا ثناء اللہ صاحب کے نام کے اوپر بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ شینی مزاری صاحبہ نے بھی جناب اس کی ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں مذمت کی اور کہا کہ یہ مذاق اڑایا گیا ہے قانون کا جس طریقے سے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خان صاحب کے اوپر ہونے والے حملے کے بعد ملک کے اندر تو اس کا رد عمل جو آ رہا ہے، ایف آئی آر کے اوپر جو رد عمل آ رہا ہے وہ آپ نے دیکھا ہی، لیکن بین الاقوامی میڈیا اس کو بہت زیادہ کور کر رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا اس کو بڑی امپورٹنس دے رہا ہے۔ خان صاحب کو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ خان صاحب کی جو انٹرنیشنل گڈ ول ہے نا، آج کل ہمارے موجودہ وزیر اعظم بھی یہ گیم ہے باہر، وہ ایسے تو ہر کسی سے گلے بھی ملتے ہیں اور ہر کسی کو ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور بڑا ان کا جو ہے کلوز لگتا ہے کہ تعلق ہے، لیکن جو خان صاحب کی انٹرنیشنلی ہے نا، مطلب کہ وہ کہیں پہ بھی جاتے تھے جس طریقے سے میڈیا ان کو کور کرتا تھا اسی طریقے سے میڈیا ان کو ابھی بھی کور کر رہا ہے۔ لیکن اس ساری چیز میں کل میری ایک برطانیہ میں ایک صحافی سے بات ہو رہی تھی، مجھے کال آئی، کسی دوست نے کہا کہ جناب ادھر ایک مقامی جو ہے اسٹیشن ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہے۔ اچھا، اس بندے نے مجھ سے بڑی ڈفرینٹ جرنلسٹ نے مجھ سے پوچھا اور وہ انگریز جرنلسٹ، اس نے میرے ساتھ پہلے بھی ایک جگہ پہ وہ کام کر چکے ہیں اور میرے یونیورسٹی کے ایک فیلو ہوتے تھے برطانیہ میں، اس کے وہ دوست ہیں آگے سے، ان کے ریفرنس سے مجھے ان کی کال آئی
تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب ہاں بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی یہ ساری اس کے تفصیل لینا چاہیے کہ کس طرح ہوا یہ ہوا. جو مجھے پتا تھا میں نے انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کی. تو وہ عمران خان کے بارے میں اس طرح بات کر رہا تھا کہ جس طریقے سے اس کو بہت زیادہ چیزوں کا پتا ہے. وہ عمران خان صاحب کی فیملی کے بارے میں بھی برطانیہ میں بات کر رہا تھا, ان کے بچوں کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے یہ چیز بڑی سرپرائزنگ ہے. یہ نوٹ کیجئے گا, وہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے یہ چیز بڑی سرپرائزنگ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحبہ کے ساتھ جو ہوا, اس کے ساتھ ساتھ شریف خاندان کے ساتھ بھی جو کچھ مقدمات وغیرہ ہوئے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی, ان کا یہ ہے. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو اور خود بھی جو ہے جو ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ لندن آ جاتے ہیں. سو وٹ از اسٹاپنگ عمران خان کہ وہ کنٹری کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ واٹ از اسٹاپنگ ہم؟ ان کو کیا چیز روک رہی ہے کہ ہی از ناٹ لیونگ دا کنٹری؟ یہ کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ ان کے لیے تو برطانیہ یا باہر آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی حکومت کے دوران بھی انہوں نے برطانیہ کے کتنے چکر لگائے وہ بھی آپ کو پتا ہے. حکومت ختم ہونے کے بعد انہوں نے کتنے چکر لگائے. اور اب دیکھیں نا, جو یہ گلوبل ولیج ہے, جو خبریں ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے کہ 2 کالم کی خبر لگائی اور کہا کہ جناب بیانیہ بن گیا. اب وہ بندہ جو ایک مقامی وہاں پہ اسٹیشن کے لیے کام کرتا ہے, انگریز صحافی, وہ بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہی شریف خاندان کا اقتدار سے یہ باہر ہوتے ہیں, یہ باہر آ جاتے ہیں. پنجاب کے الیکشنز کی بھی اس نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے ان کی ساری فیملی, مریم بی بی بھی باہر آئی ہوئی ہے. تو یہ خان صاحب کیوں نہیں باہر آتے چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ وہ تو ٹیلی فون لنک کے اوپر یا پھر ویڈیو لنک کے اوپر جلسوں سے خطاب بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ پاکستان میں اگر ابھی زخمی ہو کے بھی تو اسی کے ذریعے خطاب کریں گے. تو واٹ از اسٹاپنگ ہم؟ میں نے کہا آئی ڈونٹ نو واٹ از اسٹاپنگ ہم. یو مطلب کہ تمہارے پاس آنسر ہونا چاہیے, واٹ ڈو یو تھنک؟ تو وہ جو ہے وہ بھی حیران ہو رہا تھا کہ جس لیول کی اور جس خطرے میں خان سیاست کر رہا ہے ایسا ہم نے نہیں دیکھا, اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے نہیں دیکھا. جب بھی کسی لیڈر کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ فوراً ملک سے باہر جاتا ہے. اور یہ آج کی نہیں, 80s کی, 70s کی پرانی, بلکہ 60s کی روایت ہے کہ جب بھی کسی کو ہوتا تھا وہ چلا جاتا تھا. تو اینی وے میں آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی میڈیا اس میں کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے اور کتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر ان کو بھی پتا ہے کہ خان کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. اچھا, باقی خان صاحب نے CNN کے اوپر بھی انٹرویو دیا اور کہا کہ بہت ساری باتیں کی اپنے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے. انہوں نے ایک بات کی جو میں آپ کو متعدد بار اپنے ولاگز میں بتا چکا ہوں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں, تو میری کچھ سورسز ہیں, میں کچھ لوگوں سے 3-4 لوگوں سے بات کرتا ہوں. آپ کو ویڈیو یہ بنانے سے پہلے کچھ لوگوں کو فون کرتا ہوں, کچھ صحافی دوستوں کو, دیگر سورسز کو انفارمیشن اکٹھی کرتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس سورسز ہیں تو خان صاحب جو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں ان کے پاس بھی کافی سورسز ہوں گی, ان کو بھی بڑی انفارمیشن آتی ہوگی, مختلف جگہوں سے آتی ہوگی. تو یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں. تو کل CNN کے انٹرویو میں خان صاحب نے اس چیز کی تصدیق کر دی. انہوں نے کہا میں سابق وزیر اعظم رہ چکا ہوں, میرے پاس بھی خبریں آتی ہیں, مختلف جگہوں سے خبریں آتی ہیں, ہر جگہ پہ لوگ جو ہیں ایسے ہیں جن سے میرا بھی تعلق ہے. اور یہ چیز میں نے آپ کو کتنے مہینے پہلے بتائی تھی اور متعدد بار اپنے ولاگز کے اندر بتائی تھی کہ خان صاحب اگر میرے جیسے صحافی کے پاس سورسز ہیں تو خان صاحب جیسے لیڈر جن کو لوگ اتنا پسند بھی کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ ان کو پسند کرتے ہوں گے, مختلف جگہوں پہ تو ان کے پاس بھی انفارمیشن آتی رہتی ہے. اینی وے انہوں نے CNN کو یہ انٹرویو دیا. اب یہ گلوبل ایک طرح سے سٹوری بن چکی ہے اور اس سٹوری کے تناظر میں پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو FIR کا چکر ہو رہا ہے یہ اب مزید سٹوری پھیلے گی. کل ایک اور جگہ سے بھی مجھے ایک پرانے میرے دوست ہیں, ابھی کراچی میں ہوتے ہیں, ان کا بھی میسج آیا ہوا تھا کہ وہ بھی ڈاکومنٹریز وغیرہ بناتے ہیں انٹرنیشنلی. وہ بھی کسی اور انٹرنیشنل کوئی ریڈیو اسٹیشن ہے وہ بھی انفارمیشن چاہتا ہے, تو وہ بھی کچھ چیزیں لینا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے کسی کا نمبر مجھ سے لیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خان کی گلوبل اپیل ہے اس کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل سٹوری ایسے بنے گی کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو یہ کہتے تھے نا کہ پاناما بھول جائیں گے لوگ, تو وہ پاناما خان صاحب نے نہیں بھولنے دیا. اور خان صاحب کا جو انٹرنیشنل اسٹیچر ہے, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہوگی تو وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوگا, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اینی وے مریم نواز کا اس صحافی نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ بھی اس وقت باہر آئی ہیں. تو مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی گزشتہ روز لندن میں, اور اس پریس کانفرنس میں مختلف سوالات کیے گئے. اور اس پریس کانفرنس میں ایک سوال آخر میں جو ہے وہ کیا چودھری غلام حسین صاحب ہیں, غلام حسین اوان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ہمارے دوست ہیں.
انہوں نے مریم بی بی سے سوال کیا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مختلف اداروں کے لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ کی حکومت گرائی، تو اب آپ لوگ حکومت میں ہیں تو کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ تو اس وقت تک مریم بی بی کھڑی ہو چکی تھی، تو مریم بی بی نے کہا یہ پریس کانفرنس ختم ہو چکی ہے۔ سینئر جرنلسٹ ہیں ARY کے فرید قریشی صاحب نے، انہوں نے وہ ویڈیو ابھی بھی ٹویٹر کے اوپر ڈالی بھی ہے، آپ بھی وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ان کے ٹویٹر کے اوپر وہ ویڈیو لگی ہوئی ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس ختم ہوگی۔ تو جہاں پہ سوال آیا کہ آپ کہتے تھے کہ بڑی ہمارے خلاف سازشیں ہوئی، اداروں نے کی، اب آپ ان لوگوں کے سامنے لے کے آئے، ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ اور پریس کانفرنس ختم ہو گئی۔ اینی وے میں نے کہا کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز تھی جو میں نے دیکھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اچھا، باقی احتجاج ملک بھر میں جاری ہے۔ FIR کے حوالے سے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کرنل ہاشم ڈوگر آپ کو یاد ہوں گے، کرنل ہاشم ڈوگر صاحب جو پنجاب کے مشیر داخلہ تھے، اب انہوں نے دوبارہ ایک ٹویٹ کی اور اپنی ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو IG ہے اس کی وجہ سے میں مستعفی ہوا، اس کی شکایت کئی دفعہ میں نے چودھری پرویز الہی کو لگائی، چودھری پرویز الہی نے کچھ نہیں کیا، تو اس وجہ سے میں مستعفی ہو گیا۔ یہ اس طرح انہوں نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کی ہے کرنل ہاشم ڈوگر صاحب نے اس حوالے سے۔ اچھا، کرنل ہاشم ڈوگر کے علاوہ جو ہے دیگر جو قانون دان ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا، پر میں ہاشم ڈوگر صاحب کی جو ٹویٹ ہے آپ کو ایگزیکٹلی پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اس IG پنجاب نے پچھلے 4 ماہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب مجھے اور پنجاب پولیس کو شرمندہ کروایا۔ میں نے بیشتر دفعہ چیئرمین عمران خان اور وزیر اعلیٰ کو ان کے تبادلے کا کہا، مگر بے سود میں نے استعفیٰ بھی اسی شخص کی وجہ سے دیا۔ اللہ کا کام ہے، خوب عزت سے جائے گا۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا۔ اچھا، اور FIR کے اوپر جو قانونی ماہر ہیں مختلف، ان کی ایک طرح سے انہوں نے اس FIR کو کہا کہ یہ مذاق ہے، ریجیکٹ کیا اس کو انہوں نے۔ اب اعتزاز احسن صاحب نے جو ہے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے، ہم نیوز کے مارننگ شو میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان پر حملے کی FIR کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ FIR سرے سے ہے ہی نہیں، پنجاب پولیس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بڑی باتیں کی، کس بھونڈے طریقے سے یہ FIR کاٹی گئی ہے۔ اچھا، آخر میں جو میں آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، احتجاج وغیرہ جاری ہیں، اسلام آباد کے آگے پیچھے کی روڈیں بلاک کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد کے اندر کل رات کو میں نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ نئے کنٹینر، میں نے دیکھے کہ نئے کنٹینر آ چکے ہیں جو پہلے وہاں پہ نہیں تھے، تو اب کنٹینر بھی مزید یہاں پہ آ چکے ہیں۔ باقی اسلام آباد پولیس کی کارروائیاں بھی جاری ہیں، اور وہ جو کچھ لوگ ان کو مطلوب ہیں، علی امین گنڈا پور، پرویز گھٹک صاحب وغیرہ، لیکن اب انہوں نے زلفی بخاری کے بھی سنا ہے کہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اور زلفی بخاری بھی جو ہیں وہ بھی وانٹڈ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہمیں اس طرح کوئی احتجاج نظر نہیں آیا، جہاں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے وہ PTI کے کارکن وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن عوام ان میں بڑی تعداد میں شرکت نہیں کر رہی، اس لیے کہ عوام ڈرتی ہے کہ یہ پرامن احتجاج کیا پتہ نہ ہو، پر کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے۔ اگر پرامن احتجاج کی کال ہو، جس طرح اگر خان صاحب یہ کہیں کہ کل پنڈی کے اندر پنڈی اسٹیڈیم میں احتجاج ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ آ جائیں گے، لیکن اس صورتحال میں سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ڈر بھی لگتا ہے، لوگوں کو اپنی فیملیز کا ہوتا ہے، لوگ اس طرح کا یہ کراؤڈ تو ہے نہیں ہے کہ فیملیز کے بغیر لوگ آئیں، لوگ اس میں فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ہم نے دنیا بھر میں دیکھا تھا کہ آپ ترکی میں لوگ نکلے تھے یا اس میں مصر میں لوگ نکلے تھے، اس طریقے سے لوگ مجھے ابھی تک پاکستان کی سڑکوں پہ نظر نہیں آئے۔ جس طرح خان صاحب کو گولی جس دن لگی تھی، اس دن بھی کچھ کارکن وغیرہ تو تھے، ان میں غصہ بھی تھا۔ ہاں، اس کی قطعاً یہ وجہ نہیں ہے کہ خان صاحب کی سپورٹ نہیں ہے۔ آج پرامن ہو تو آپ دیکھیں گے لاکھوں لوگ نکلیں گے، لیکن آبویسلی احتجاج میں ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ پولیس آنسو گیس کی شیلنگ کرے گی، اور 25 مئی وغیرہ کو جو کچھ ہوا وہ بھی لوگوں کو ابھی تک یاد ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ لیکن اس کے باوجود کارکن وغیرہ ان کے نکلے ہوئے ہیں، ان میں غصہ بھی ہے، پولیس شیلنگ وغیرہ بھی کر رہی ہے۔ مری روڈ وغیرہ رات کو بھی بلاک تھا، اسلام آباد کے ایئرپورٹ کی طرف جانے والی جو سڑک ہے وہاں پہ بھی مسائل ہیں۔ تو یہ احتجاج وغیرہ تو اس وقت تک بھی جاری ہے، لیکن اینی وے جو تازہ ترین ہے وہ FIR کے حوالے سے ہے، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ ایک مذاق ہے۔ اور اس سے وہ جو خان صاحب کا بیانیہ تھا نا کہ میرے پاس اقتدار تھا لیکن اختیار نہیں تھا، وہ بھی جو ہے ایک طرح سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب اقتدار ہے اس وقت بھی خان صاحب کے پاس پنجاب میں، لیکن اپنے اوپر ہونے والے جو ہے وہ قتل کے اقدام قتل کی کوشش کی یا قتل کے مبینہ حملے کی، وہ FIR بھی درج نہیں کروا پا رہے۔ اینی وے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کچھ مزید خبریں جو آج کی
دن میں ان کی پیش رفت ہوگی. کچھ حکومت کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں, بڑی امپورٹنٹ سٹوریز ہیں, پر وہ میری کوشش ہوگی کہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں جب وہ تھوڑی سی زیادہ میچور ہو جائیں. امید ہے کہ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.